اور ہمیں دنیا دار سے نہیں پوچھنا ہے کہ حضور نور ہے کہ بشر ہے. ہمیں اللہ نے بتا دیا قرآن میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب. جبریل امین جس کو اپنا سردار منتخب کر لے، جس کو اپنا سردار مان لے، تو اس سردار کا عالم کیا ہوگا. حقیقت تو یہ ہے کہ میں کوئی عمل نہیں لگاتی، بلکہ میں کوئی خوشبو نہیں لگاتی، میں کوئی پرفیوم نہیں لگاتی ہوں، بلکہ جس دن سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میری شکم میں آ گئی ہے، میں جس گلی سے گزر جاتی ہوں گلی میں آ جائے. میری ماں نے بتا دیا آج ہی شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھو دیکھا دیکھا کعبہ. اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن لا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت، مکے کے سردار، مدینے کے تاجدار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے مولا حضور تاجدار مدینہ حضور احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پاک پیش کریں. پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ آج یہاں پر ہم جشن عید میلاد النبی منانے کے لیے حاضر آئے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے، اس مہینے کی 12 تاریخ چاند کی اللہ کے محبوب دانائے غیوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد ہوئی. اور یہ جلسہ پہلی مرتبہ یہاں نہیں منایا جا رہا ہے، یہ میرے خیال سے تیسرا یا چوتھا جلسہ ہے، تیسرا ہے. یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اجازت دی ہے تو یہاں ہمارے آپ کے غلام حاضر ہیں آپ کی میلاد پاک. اگر میرے آقا اجازت بھی نہ دیتے، ارے جب ان کے بیٹے کا یہ عالم ہے، وہ فرماتے ہیں، سرکار غوث پاک کہتے ہیں کہ جب تک کوئی میرا نام نہیں لیتا جب تک میں اس کو اجازت نہ دوں. ارے جب ان کا بیٹے کا یہ عالم ہے تو ان کے بابا کا عالم کیا ہوگا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھر. جیسا کہ امام صاحب نے بتایا کہ حضور پاک نور ہے، اور ہمیں دنیا دار سے نہیں پوچھنا ہے کہ حضور نور ہے کہ بشر ہے. ہمیں اللہ نے بتا دیا قرآن میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق آ گیا تمہاری جانب، تحقیق پوری تحقیق کے ساتھ. اور قرآن دنیا دار کی کتاب نہیں ہے، غالب کی کتاب نہیں، علامہ اقبال کی کتاب نہیں ہے. یہ اس کی کتاب ہے جس نے ہم اور آپ کو پیدا کیا ہے، جس نے تمام کائنات کو بنایا ہے، جس کی وجہ سے اب تمام پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے. یہ اس مالک حقیقی کی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں پہلے ہی فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد فرمایا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق پوری تحقیق کے ساتھ بات ہو رہی ہے. تحقیق کہ آ گیا اس کی جانب سے، اللہ کی جانب سے، من اللہ، اللہ کی جانب سے. نور، نور کیا چیز ہے؟ نور ہے کیا چیز ہے؟ امام صاحب نے بتایا میرے آقا نور بھی ہے اور بشر بھی ہے.
حافظ ہے تو وہ ڈاکٹر نہیں ہو سکتا، عالم نہیں ہو سکتا، قاری نہیں ہو سکتا؟ بھائی ایک آدمی ہے، اللہ نے اس کو توفیق دی ہے تو وہ عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، محدث بھی ہے، مفکر بھی ہے، پروفیسر بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے۔ ارے میرے آقا کے غلام کا جب یہ عالم ہے کہ جب وہ حافظ و عالم بن کر یہاں بیٹھ کر تقریر کر سکتا ہے کہ جس کے صدقے میں اس کو یہ اعجاز ملا ہے، تو میرے مصطفیٰ جان رحمت کا عالم کیا ہوگا؟ مصطفیٰ جان رحمت کو اگر پورا ہم کہہ دیتے ہیں تو لوگوں کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور جتنے بڑے بڑے مفتی ہوتے ہیں، جتنے بڑے سال کے، جن کو اپنے گھر میں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی رتبہ نہیں ہے، وہ آگے مسجد کے امام صاحب سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ آپ نے جمعے میں یہ کیسے بیان کیا؟ کہاں سے ثابت ہے؟ جن کو قرآن کا الف نہیں آتا ہے، جن کو قرآن کا الف نہیں آتا ہے، وہ امام صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیسے کہا؟ بیٹا حافظ بننے کے لیے 4 سال مدرسے کی دال روٹی کھانا پڑتی ہے، عالم بننے کے لیے 10 سال مدرسے میں گھسنا پڑتا ہے، مفتی بننے کے لیے 15 سال مدرسے کی چوٹی اور چٹائی میں بیٹھ کر پڑھنا پڑتا ہے، جب جا کے مصطفیٰ جان رحمت کے پیغام پہ عمل ہوتا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، جب یہ اعجاز ملتا ہے کہ نبیوں کے وارث علماء ہوتے ہیں، اور یہ جاہل امام صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ بیان کیسے کیا کہ نبی نور ہے؟ پہلے جا کے مدرسے میں دال روٹی کھا کر آپ، اس کے بعد امام صاحب سے سوال کرنا۔ اللہ کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ آ گیا، ابھی جانے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، آنے کا ذکر ہو رہا ہے، آنے کا ذکر ہو رہا ہے، جانے کا تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میلاد کیوں مناتے ہو؟ اسی دن نبی کا وصال بھی تو ہوا، وصال کیوں نہیں مناتے؟ ارے میں نے کہا اللہ آنے کا ذکر کر رہا ہے، جانے کا ذکر کرے تو ہم وصال منائیں نا۔ اللہ کہہ رہا ہے آ گیا، اب جانے کا ذکر کہیں قرآن میں ہو تو دکھا، جانے کا ذکر ہی نہیں کہ نبی دنیا سے چلے گئے۔ اللہ نے کہا قد جاءکم من اللہ، آ گیا، تحقیق کیا آ گیا اللہ کی جانب سے نور۔ یہاں لفظ نور سے مراد اللہ رب العزت اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے رہا ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن پاک۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہر سال میلاد کیوں مناتے ہیں؟ ہر سال میلاد کیوں مناتے ہیں؟ میں نے کہا ہر سال شب قدر کیوں مناتے ہیں؟ ہر سال شب قدر کیوں مناتے ہو؟ کہتے ہیں وہاں قرآن نازل ہوا تھا اس لیے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، کہ حضرت جبریل آتے ہیں شب قدر میں۔ تو میں نے کہا پہلے جا کے جبریل سے پوچھ لیں جبریل کا آقا کون ہے، پہلے جا کے جبریل سے پوچھ جبریل کا آقا کون ہے۔ تو جبریل خود فرماتے ہوئے نظر آئیں گے کہ میں نے مشرق کو بھی چھان ڈالا، مغرب کو بھی چھان ڈالا، لیکن محمد عربی کی جیسا کسی کو نہ۔ جب جبریل کہہ رہا ہے، کون ہے جبریل؟ فرشتوں کے سردار کا نام جبریل امین ہے، فرشتوں کے سردار کا نام جبریل امین ہے، جن کی رفتار کا یہ عالم ہے۔ جب منہ کی وادی میں، منہ کی وادی جو مکہ میں ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے لے گئے تھے، اللہ کا دریائے کرم جوش میں آئے تو کہا جبریل جاؤ، میرا خلیل میرے ذبیح کو ذبح کرنے جا رہا ہے، جاؤ جنت سے ایک دم بھرو اور منہ میں جا کے اسماعیل کی جگہ رکھ دو۔ حضرت جبریل امین سدرہ میں آرام فرما ہے، 7 آسمان کے اوپر ایک درخت لگا ہوا ہے جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ حضرت جبریل امین وہاں سے چلتے ہیں، منہ میں آتے ہیں، منہ میں آنے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے الگ کرتے ہیں اور وہاں دم رکھتے ہیں۔ تو جن کی رفتار کا یہ مطلب ہے، جو خود جبریل امین جس کو اپنا سردار منتخب کر لے، جس کو اپنا سردار مان لے، وہ سردار کا عالم کیا ہوگا؟ ہمارے یہاں میلاد منانے والے کم
اسٹیٹس ایسے لگتے ہیں کہ بالکل امام صاحب پورا ٹارگیٹ مسجد کے امام کو کیا جاتا ہے. خاص طور پر سب سے زیادہ مسجد کے مدرسے کے لوگوں کو سب سے زیادہ ٹارگیٹ کیا جاتا ہے. اذان ہو رہی ہے، حافظ صاحب نماز پڑھانے نہیں گئے، مطلب خود کہہ رہے ہیں نماز پڑھانے نہیں گئے. کیا نماز امام صاحب کے اوپر بس فرض ہے؟ اللہ نے تو فرمایا ہر عاقل و بالغ کے اوپر نماز فرض ہے. امام صاحب اپنی ذمہ داری کو خوبی جانتے ہیں. ارے بے وقوف، تو بھی تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا کے دے. امام صاحب سے کہہ رہا ہے کہ جا کے نماز پڑھیے، تو خود نماز نہیں پڑھتا. ایسے ایسے لوگ پڑھے ہمارے معاشرے میں، اللہ ان کو اپنے سلیم عطا فرمائے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ آقا کی میلاد کا مہینہ ہے. کہتے ہیں کہ آپ میلاد کیوں مناتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کہتے ہو شب قدر میں جبریل آئے، تو جب جبریل کا آقا جس رات میں آ رہا ہے کہا قرآن آیا، تو میں نے کہا قرآن کس کے اوپر نازل ہوا؟ میں نے کہا قرآن کس کے اوپر نازل ہوا؟ کہتے حضور کے اوپر نازل ہوا. میں نے کہا حضور آتے تو قرآن نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اہل سنت. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله الصلاه والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. کہتے ہیں کہ اس دن جبریل آیا، قرآن آیا. تو میں نے کہا جس کے صدقے میں قرآن آیا ہے، جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے اپنی ربوبیت کا اظہار کیا ہے، اگر وہ آ رہا ہے، اگر ہم میلاد مناتے ہیں، تو تمہارے پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے؟ تمہارے پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے؟ ارے ہمارے سنت والجماعت کے حصے میں یہ میلاد منانا آیا ہے، تو تمہارے پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے؟ تم بھی ہمارے معاشرے میں، تم بھی ہماری جماعت میں شامل ہو جاؤ. جب یہ میلاد مناؤ گے تو وہ خوشی حاصل ہوگی جو دنیا کی کسی چیز میں حاصل نہیں. اچھا ایک بات بتائیے، اگر اللہ چاہتا تو ہمارے آقا کو 12 ربیع الاول کی جگہ عاشورہ کے دن پیدا کر دیتا. 10 محرم کے دن، وہی تو بڑا ربیع والا دن ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ڈوبی، پہاڑ پر جا کے ٹھہری، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملی. کیوں نہیں پیدا کیا؟ اچھا چلو عاشورہ میں نہیں پیدا کیا، جمعے میں پیدا کر دیتا. جمعے کو تو ہفتے کی عید کہا گیا ہے نا. کیوں کہا گیا جمعے کو ہفتے کی عید؟ کیونکہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا جمعے کے دن، اور اسی دن آپ کا وصال پاک ہوا. جمعے کو پیدا کر دیتا. چلو عاشورہ نہیں، جمعہ نہیں ہے، اللہ ایسی قوم میں پیدا کر دیتا جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا. بنی اسرائیل میں بہت نبی آئے گئے. بنی اسرائیل میں حضرت یعقوب علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت یوسف علیہ السلام آئے. بہت نبی آئے، بے شمار نبی آئے ہیں بنی اسرائیل میں. تو حضور کو بنی اسرائیل بھی کو نہیں کر سکتے. چلو ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کو بھی چھوڑ دو. اللہ جمعے کے دن پیدا کر دیتا ہے، لیکن وہ قربان جائے. اللہ کی ہر بات نرالی ہے. ہم اور آپ اللہ کی حکمت کو سمجھ نہیں پائیں گے. اللہ نے اگر اللہ میرے آقا کو عاشورہ کے دن پیدا فرما دیتا، یا جمعہ کے دن پیدا فرما دیتا، یا بنی اسرائیل میں پیدا فرما دیتا، لیکن آقا نے اللہ کے نبی اپنے محبوب کو صلی اللہ علیہ وسلم کو عاشورہ کے دن نہیں پیدا فرمایا ہے، جمعہ کے دن نہیں پیدا فرمایا ہے، بنی اسرائیل کے قوم میں نہیں پیدا فرمایا ہے، بلکہ میرے آقا کو جس دن پیدا فرمایا ہے وہ دن پیر ہے. اور دنیا داروں کو پیر کے دن میرے محبوب کو دنیا میں جلوہ کر کے بتا دیا کہ یہ پیر کے دن میں ہم نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا ہے، اس لیے کہ یہ پیروں کا پیر ہے، اسی لیے ہم نے پیر بھیجا ہے. یہ پیروں کا پیر ہے، اسی لیے ہم نے دنیا میں بھیجا پیر کے دن. اللہ نے جمعہ کے دن نہیں بھیجا، بنی اسرائیل کی قوم میں نہیں بھیجا، بنی اسرائیل کی قوم میں نہیں بھیجا، بلکہ بنو قریش میں بھیجا. اللہ رب العزت جانتا تھا اگر میرے آقا کو ان تمام ایام میں، ان تمام لوگوں میں، اگر ان تمام قوم میں بھیجا جائے گا تو لوگ کہیں گے کہ حضور کو جو عظمت ملی ہے بنی اسرائیل کی وجہ سے ملی ہے، حضور کو جو عظمت ملی ہے وہ روزے جمعہ کی وجہ سے ملی ہے، حضور کو جو عظمت ملی ہے یوم عاشورہ کی وجہ سے ملی ہے. لیکن اللہ رب العزت نے ربیع الاول کا مہینہ چنا، 12 ربیع الاول چنا، اور میرے آقا کو 12 ربیع الاول کے مہینے میں دنیا
میرے آقا تو ان سے عظمت نہیں ملی ہے بلکہ میرے آقا سے ان تمام چیزوں کا عظمت ملی ہے. حضرت آدم کے پتلے کو اللہ نے سجدہ کیوں کرایا؟ حضرت آدم کو اللہ نے سجدہ کیوں کروایا؟ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو پیدا فرمایا، جب پتلا پیدا فرمایا پتلے میں روح پیدا ہوئی، روح پتلے سے باہر نکلی. اللہ نے کہا کہ اے روح تو پتلے سے باہر کیوں آ گئی؟ کہا اے پروردگار عالم پتلے کے اندر بڑی تاریکی ہے، بڑا اندھیرا ہے. اس وقت میرے اللہ رب العزت نے نور محمدی کو حضرت آدم کی پیشانی میں جولا کر دیا. اس وقت اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ جب آدم کا پتلا بنایا جا رہا تھا اس وقت بھی میرے آقا کا وجود تھا، اس وقت بھی میرے آقا دنیا میں موجود تھے. حضور کے نور پاک کو اس دنیا میں سب سے پہلے پیدا فرمایا گیا ہے. حضور کے نور پاک کو دنیا میں سب سے پہلے پیدا فرمایا گیا ہے. تو پتہ کیا چلا کہ جب آدم کا پتلا بنایا گیا اس میں روح ڈالی گئی، روح باہر نکلی. جب روح باہر نکلی کس سبب سے نکلی؟ تاریکی کی وجہ سے، اندھیرے کی وجہ سے. اللہ رب العزت نے نور محمدی کو حضرت آدم کی پیشانی میں جلوا کر دیا ہے. جب دوبارہ روح ڈالی گئی ہے تو روح واپس نہیں نکلی. جب وہ روح کو دوبارہ ڈالا گیا روح واپس نہیں نکلی. وہی نور محمدی حضرت آدم کی پیشانی مبارک سے منتقل ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں جلوہ گر ہوا. حضرت ابراہیم کی پیشانی مبارک سے حضرت اسماعیل کی پیشانی مبارک میں جلوہ گر ہوا. حضرت اسماعیل کی پیشانی مبارک سے حضرت عبد المطلب کی پیشانی مبارک میں جلوہ گر ہوتا ہے. حضرت عبد المطلب کی پیشانی مبارک سے حضرت عبداللہ کی پیشانی مبارک میں جلوہ گر ہوتا ہے. اور حضرت عبداللہ کی پیشانی مبارک سے انہوں نے محمدی منتقل ہو کر حضرت سیدہ آمنہ کی شکل میں مبارک ہوتا ہے. حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی معلوم ہے کون؟ دلی کے رہنے والے معلوم ہے کون؟ ہندوستان میں علم حدیث لانے والے سب سے پہلے عالم دین کا نام علامہ عبدالحق محدث دہلوی. ان کی کتاب ہے مدارج النبوہ. آپ اس میں لکھتے ہیں کہ جس دن حضرت آمنہ کی شکم میں نور محمدی جلوہ گر ہوا وہ رات جمعہ کی رات تھی. وہ رات جمعہ کی رات تھی. چلو انہوں نے تو جمعہ کی رات بتایا اور آگے بڑھ جائے. حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جس دن جس رات حضرت آمنہ کے شکم میں نور محمدی جلوہ گر ہوا وہ رات شب قدر سے بھی افضل ہے. فتویٰ لگانا ہے تو جا کے امام احمد بن حنبل کو لگاؤ. اور کون ہے امام احمد بن حنبل؟ جب ان کا مثال ہوا تھا اس وقت 25 لاکھ لوگوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی تھی. اور جس وقت غوث پاک امام احمد بن حنبل کی مزار پاک میں گئے وہاں مراقبہ کیا تاریخ میں آتا ہے حضرت امام احمد بن حنبل اپنی قبر مبارک سے نکلے جبہ لے کر آئے تھے اور حضرت غوث جیلانی کو جبہ پہنایا تھا اور کہا تھا اے عبد القادر جیلانی اگر میں تمہارے زمانے میں ہوتا معرفت میں طریقت میں علم میں ہر چیز میں تمہارا محتاج ہوتا. اس ذات کا نام امام احمد بن حنبل ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جس رات کو نور محمدی حضرت آمنہ کے شکم مبارک میں جلوہ گر ہوا وہ رات شب قدر سے بھی افضل ہے. اب فتویٰ لگانا ہے تو جا کے امام احمد بن حنبل کی ذات پہ لگا دو اور بتا دو کون سا مفتی ہے جو احمد بن حنبل کو فتویٰ لگا دو. ہم تو مناتے ہیں بناتے رہیں گے کہا حشر. ہمارا عقیدہ ایک دو دن کا نہیں بلکہ ہمارے امام نے ہم کو بتا دیا حشر تک جانے کی. ہم رہیں یا نہ رہیں، ہم رہیں یا نہ رہیں حضور کا ذکر ہوتا رہے گا. حضور کا ذکر مٹانے والے خود مٹ گئے، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، آگا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. کیوں نہیں مٹا؟ اللہ نے حضور کا ذکر کیا ہے اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. قیامت کے دن تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی، پہاڑ بھی فنا ہو جائیں گے،
اگر میرے محبوب کا ذکر پروردگار عالم نے کیا ہے، اگر اللہ رب العزت باقی رہے گا تو ذکر مصطفیٰ بھی جاری رہے گا۔ ہمارے امام نے تو بتا دیا ایک دو دن کا مسئلہ نہیں ہے، ایک دو دن کا ہفتے مہینے کا مسئلہ نہیں ہے، حشر تک شب برات تک نہیں، رمضان تک نہیں، شوال تک نہیں، ذوالقعدہ تک نہیں، ذوالحجہ تک نہیں، حشر تک 10 سال 20 سال 5 سال 50 سال تک نہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک ڈالیں گے ہم۔ پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے گرا کے جائیں گے، آزاد ہو جائیں گے حمد و رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سنا کے جائیں گے۔ نظام ملت اسلامی میرے آقا کی وہ ذات ہے کہ جب حضرت عاملہ کی شکل مبارک میرے آقا کا نور جلوہ گر ہوا ہے، حضرت عاملہ فرماتی ہیں کہ میں جس رات میں نور محمدی میرے شکم میں جلوہ گر ہوا ہے، کوئی نہ کوئی نبی آتا اور مجھ کو مبارکباد دیتا۔ اب مجھے کوئی بتائے دنیا کی کوئی ماں ایسی ہے کہ جس کی پیٹ میں اگر بچہ آیا ہو، کوئی نبی اس کو مبارکباد دینے کے لیے آیا ہو؟ ہے کسی کی یہ شان ہے کہ حضرت عیسیٰ جب آئے تھے حضرت مریم کے پیٹ میں تو بتا کون سا نبی آئے تھے حضرت مریم کو مبارکباد پیش کرنے؟ لیکن یہاں تو حضرت آمنہ کو بتا رہی ہیں کہ جس دن سے میرا لال محمد میرے شکم میں آیا تھا اس وقت سے ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آتا اور مجھے مبارکباد دیتا، کہتا ہے آمنہ تم بڑی خوش نصیب ہو، تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے کوئی عام بچہ نہیں ہے، جب وہ دنیا میں جلوہ گر ہوگا تو اس حیثیت سے جلوہ گر ہوگا کہ اس کی شان کے پرچم مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک لہرا رہے ہوں گے۔ میرے آقا کی عظمت ہے۔ پہلے مہینے میں حضرت آدم آ کر خوشخبری دے رہے ہیں، دوسرے مہینے میں ابراہیم آ رہے ہیں، تیسرے مہینے میں اسماعیل آ رہے ہیں، یعقوب آ رہے ہیں، یوسف آ رہے ہیں، موسیٰ آ رہے ہیں، عیسیٰ آ رہے ہیں، سب آ کر مبارکباد دے رہے ہیں۔ آمنہ تمہارے شکم میں جو بچہ ہے وہ امام الانبیاء ہے، سردار الانبیاء ہے، خاتم النبیین بن کر دنیا میں جلوہ گر ہونے والا ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں بڑا مبارک بچہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبدالمطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، عرب کے بڑے بڑے قبیلے کے سردار آئے، حضرت عبدالمطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد تمام سردار نے حضرت عبدالمطلب سے کہا کہ اے عبدالمطلب آپ خانہ کعبہ کے متولی ہیں؟ کہا بے شک۔ کہا قریش کے سردار ہیں؟ کہا بے شک۔ کہا مجھے ذرا یہ بتائیے کہ عرب کا دستور یہ تھا کہ اگر کسی کا شوہر انتقال کر جاتا تھا تو وہ عورت 1 سال تک سوگ مناتی، غم مناتی۔ غم میں کیا شامل تھا؟ نئے نئے کپڑے نہیں پہننا، بن سور کر نہیں نکلنا، خوشبو نہیں لگانی ہے، میک اپ نہیں کرنا، آج اپنی زبان میں بولنا، اس وقت پتہ نہیں اللہ جو بھی چلتا، مطلب اس وقت کے حساب سے یہ تمام جو چیزیں آج کی لیڈیز کرتی ہیں، کسی فنکشن میں جانے کے لیے وہ تمام کچھ نہیں کر رہا، یہ سوچ میں شامل ہے۔ عبدالمطلب کہتے ہیں مجھے تو معلوم ہے میں قریش کا سردار ہوں، خانہ کعبہ کا متولی ہوں، مجھے تو معلوم نہیں ہے، تو مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ کہا اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ کی بہو نے اب کے بیٹے عبداللہ کا شوق منانا چھوڑ دیا۔ آپ ایسی بات کرتے ہو؟ میری بہو نے عبداللہ کا شوق منانا چھوڑ دیا؟ کہتے ہیں سردار کہتے ہیں ہم نہیں کہتے بلکہ مدینے کی عورتیں کہتی ہیں۔ کہا کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ آمنہ ایسا عطر لگاتی ہے کہ اگر وہ عطر پورے عرب کے بڑے بڑے قبیلوں کے سرداروں کے ہاں نہیں ملتا، آمنہ وہ عطر لگاتی ہے۔ ان کا چہرہ لال ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، نگاہیں جھکا کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، جاتے ہیں دیکھتے ہیں حضرت فاطمہ نبی کی دادی جلوہ پر ہے، جب دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے، آپ سوچتی ہیں کہ سردار آج اتنی جلدی آ گئے، کیا بات ہے؟ کہا کہ جاؤ آمنہ سے پوچھو، اس کی شکایت عرب کے بڑے بڑے سرداروں نے مجھ سے کی ہے۔ کہا کیا شکایت کری ہے؟ کہا آمنہ کی یہ شکایت کی ہے کہ آمنہ نے عبداللہ کا شوق بنانا چھوڑ دیا ہے۔ کہا آپ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ شکایت کریے۔ کہا ہاں یہی شکایت کری ہے۔ کہا جا کے پوچھو آمنہ نے میرے بیٹے عبداللہ کا شوق بنانا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کہا کہ میری طاقت نہیں ہے کہ میں آمنہ سے جا کر پوچھوں اس نے میرے بیٹے عبداللہ کا شوق بنانا کیوں چھوڑ دیا ہے۔ قربان جائیے حضرت فاطمہ کی جملے پر عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت فاطمہ کہتی ہے میری طاقت نہیں ہے کہ میں آمنہ سے جا کر پوچھوں اے آمنہ کہ تم نے میرے بیٹے کا شوق بنانا کیوں چھوڑ دیا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا سنو کچھ دن پہلے میرے ذہن میں بھی یہی سوال آیا تھا کہ آمنہ کیوں خوشبو لگاتی ہے، کیوں خوشبو لگاتی ہے، کیوں خوشبو لگاتی ہے کہ جس سے پورا گھر معطر ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت فاطمہ نبی کی دادی کہہ رہی ہے کہ میرے ذہن میں بھی یہی سوال آیا تھا کہ جا کر آمنہ سے
نور چمکا تھا، وہ نور میری پیشانی سے ٹچ ہوا اور میں اس نور کی تاب میں برداشت کر سکی، وہی بھی ہو سکے۔ نور محمدی کی برکت ہے، ہر کوئی نور کی تاب برداشت نہیں کرتا ہے۔ جو نور کی تاب برداشت کر لیا ہے وہی میلاد منانے آ گیا، جو برداشت نہیں کر رہا ہے اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ اس سے کہنا سوچنا کہ نبی کی دادی نے میلاد منانے سے منع کر دیا، نبی کی دادی نے میلاد منانے سے منع نہیں کیا تھا، لیکن نور محمدی کی تاب ہی اتنی تھی کہ ہر کوئی اس کی تاب برداشت نہیں کر پا رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب سے کہتے ہیں کہ چلو آپ ہی پوچھ لو، کہا کہ میں مرد ہوں، عورت کے پاس جاؤں گا اچھا نہیں لگتا، کہا کہ چلیے اچھا دونوں لوگ چلتے ہیں پوچھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی کے دادا حضرت عبد المطلب حضرت عامنہ کے پاس آ رہے ہیں۔ آج کے سسروں کو دیکھو، آج کے سسر لوگ اپنی بہوؤں کو فرینڈ بولتے ہیں، ان کے بغل میں کھڑے ہو کر سیلفی کھنچواتے ہیں۔ حضور کی امی سے سلیقہ سیکھو میرے عزیزوں، عزیزان ملت اسلامیہ۔ حضرت عبد المطلب حضرت فاطمہ چلے ہیں، حضرت عامنہ کے کمرے میں جاتے ہیں۔ حضرت عامنہ جو کمرے کے کنارے بیٹھی ہوتی ہے، بابا کو دیکھتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے، پردہ کر لیتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عبد المطلب بڑے غصے میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے فاطمہ عامنہ سے پوچھو کہ میرے بیٹے کا شوق کیوں نہیں مناتی ہے، کیوں میرے بیٹے کا شوق نہیں مناتی ہے، کیوں میرے بیٹے کی جدائی کا غم نہیں ہے۔ کہا کہ عامنہ نے جب اتنا سنا شیخ نکل گئی، کہا بابا جانا یہ کیا کہتے ہیں کہ میں آپ کے بیٹے عبداللہ کا شوق نہیں مناتی ہوں، آپ کے بیٹا عبداللہ جب سے گیا ہے میں رات کے سوئی نہیں ہوں، جب سے ان سے جدائی ہوئی ہے کھانا ڈھنگ سے نہیں کھاتی ہوں، تمام چیزیں میری دنیا ہی اجڑ گئی جب سے عبداللہ گئے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ میں ان کا شوق نہیں مناتی ہوں۔ کہا کہ میں یہ نہیں کہتا، بلکہ عرب کے بڑے بڑے سردار کہتے ہیں کہ آمینہ وہ ادھر لگاتی ہے کہ وہ جس گلی سے گزر جاتی ہے وہ گلی محل جایا کرتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ قربان جائیے، حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ بابا میرے دل میں ایک راز تھا جو میں نے کسی سے ظاہر نہیں کیا تھا۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں بیٹی وہ کیا راز ہے؟ کہا بابا حقیقت تو یہ ہے کہ میں کوئی رنگ نہیں لگاتی، بلکہ میں کوئی خوشبو نہیں لگاتی، میں کوئی پرفیوم نہیں لگاتی ہوں، بلکہ جس دن سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میری شکم میں آ گئی ہے، میں جس گلی سے گزر جاتی ہوں گلی میں میرے نبی کی برکتیں تمہارے پیٹ میں آئے ہیں، تم آج اس گلی سے گزر جائے وہ گلی محل جایا کرتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت آمینہ کہتی ہے بابا بات یہاں ختم نہیں ہوتی، کہا اور بھی کچھ بات ہے، کہا ہاں اور بھی کچھ بات ہے، کہا کیا بات ہے بتاؤ؟ کہا کہ جب اندر گئی ہے اپنا تکیہ اٹھا کر لائی ہے، کہا بابا اس کو ذرا سونگ لیجیے۔ حضرت عبد المطلب نے جیسے وہ تکیے کو سونگا اس تکیے سے مشکو انبر سے تیز خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کیا بات ہے، ایسی خوشبو تو میں نے آج تک نہیں سونگی۔ حضرت آمینہ اندر جاتی ہے، اپنا دوپٹہ اٹھا کر لاتی ہے، عبد المطلب کو دیتی ہے، کہتے ہیں بابا ذرا اس کو بھی سونگ لیجیے۔ حضرت عبد المطلب جیسے ہی اس دوپٹے کو سونگتے ہیں اس میں بھی مشکو انبر سے تیز زیادہ خوشبو آ رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت آمینہ کہتی ہیں کہ بابا ایک دن میرے پسینہ آیا تھا، میں نے اس دوپٹے سے اپنے ماتھے کا پسینہ پوچھ لیا تھا، اب اس کو میں نے کتنے مرتبہ دھو چکی ہوں، وہ دوپٹے کی خوشبو نہیں جاتی ہے، بلکہ جس پانی سے دھو دیتی ہوں وہ پانی مہک جایا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت فاطمہ نبی کی دادی کچی دیوار کی مٹی توڑ کر لاتی ہے، کہتی ہے میرے سردار ذرا اس کو بھی سونگ لیجیے۔ حضرت عبد المطلب جیسے ہی اس مٹی کو سونگتے ہیں اس میں بھی سے خوشبو انبر سے تیز خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عبد المطلب کہتی ہے کیا بات ہے، بڑا عظمتوں والا بچہ لگتا ہے، بڑا باوقار بچہ لگتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت آمینہ کہتی بابا بات یہاں ختم نہیں ہوتی، بات ابھی اور ہے۔ کہا بیٹی اور بھی بات ہے، کہا ہاں اور بھی بات ہے، بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا جب آپ مکے میں جاتے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کچھ مہمان آتے ہیں، ان کی مہمان نوازی کرنے کے لیے آپ گھر سے کبھی کبھی پانی لے جایا کرتے ہیں۔ جب ہمیں پانی کی ضرورت ہوا کرتی ہے ہم مکے کے کنویں سے جا کر پانی لینے کے لیے جاتے ہیں، تو قربان جائیے حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ جب میں عبداللہ کی فوج کو لے کر، عبداللہ کی لال کو لے کر، عبداللہ کی امانت کو لے کر مکے کے میدان میں نکلتی ہوں تو جو چٹیا میدان ہوتا ہے وہ گیلے پتھر ہوتے ہیں، جب میں اس پر قدم رکھتی ہوں تو وہ موم سے زیادہ ملائم ہو جاتے ہیں، مخمل سے زیادہ ملائم ہو جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ کہتی ہے کہ بابا عرب کی تمام عورتیں میری راہ دیکھتی ہیں کہ آمینہ آئے تو ہم پانی بھریں، کہا کیوں راہ دیکھتی ہے؟ کہا بابا پتہ نہیں کیا ہوا ہے، جب سے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے میں کنویں میں جاتی ہوں تو کنویں کا پانی نیچے ہوتا ہے، میں جیسے ہی جاتی ہوں کنویں کا پانی اوپر آ جاتا ہے، کنویں کا پانی اوپر آ جاتا ہے۔ کہا یہ بات ہے؟ کہا بابا ہاں یہ بات ہے۔ کہا بابا عرب کی تمام عورتیں پانی بھر لیتی ہیں، آمینہ سب سے لاسٹ میں آتی ہے، لاسٹ میں آتی ہے،
بیٹی آتی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ کہا جب میں آتی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں؟ پیڑ سجدے میں گر جاتے ہیں، جانور سجدہ کرنے لگتے ہیں، پتھروں سے آوازیں آتی ہیں۔ حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں بیٹی بہت لوگوں نے مجاہدے کی ہے، عبادات کی ہے، لیکن پتھروں سے آواز بھی آئی ہے، کسی نے پتھروں کی بولی کو نہیں سمجھا ہے۔ تم نے کیا پتھروں کی بولی کو سمجھا ہے؟ کہا بابا ہاں میں نے پتھروں کی بولی کو سمجھا ہے۔ حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں بیٹی تم نے پتھروں کی بولی کو سمجھا ہے، تم نے پتھروں کی بولی کو سنا ہے، بتاؤ تو ذرا پتھر کیا کہتے ہیں؟ حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میں وہاں سے لوٹتی ہوں تو پیڑ سجدے میں گر جاتے ہیں اور پتھروں سے یہی آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک امی رسول اللہ۔ کھڑے ہو کر ہم شرک کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں، جا کے پتھروں کو بھی تو فتویٰ لگا دو۔ پتھروں کو کس نے سکھایا؟ قرآن کہتا ہے وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اپنے محبوب کے ذکر کے لیے اللہ کی ذات ہی کافی ہے۔ ہمیں دنیا داروں کی ضرورت نہیں ہے، ہم محبوب کا ذکر تنہا کر لیں گے۔ اگر ہم سلام پڑھیں تو تمہارے پیٹ میں اس درد ہوتا ہے، پتھروں نے سلام کیا تھا، کہتے ہیں امام احمد رضا نے جا کے سلام پڑھانا شروع کیا ہے۔ 1400 سال پہلے کیا تمہارے ابا کہتے ہیں بتانے کے لیے؟ امام احمد رضا پہلے 1400 سال پہلے پیدا ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تم کو کہیں بتانے کے لیے کہ سلام پڑھو نبی آ رہے ہیں، سلام پڑھو نبی آ رہے ہیں، پتھروں بولے تو آدمی دہشت میں آ جائے۔ اگر کوئی آج حاجی کی نماز پڑھنے آئے اپنے گھر میں گاؤں وغیرہ میں جو حاجی جی ہوتے ہیں وہ جائیں اپنے گھر جا کے دیکھیں، جیسے ہی گھر میں داخل ہو گاؤں وغیرہ بکری اور گائے ویسے ہوتی ہیں، اگر دھوکے سے جائے وہ گھر تو جیسے ہی گھر میں داخل ہو کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گھر میں کوئی موجود نہ ہماری بکری تو بکری بولے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اب بتائیے حاجی جی کا کیا حال ہوگا؟ حاجی جی کہاں بھگیں گے؟ حاجی جی سیدھا مسجد کے امام صاحب کے پاس آئیں گے کہ حضرت ہماری بکری کو کچھ ہو گیا۔ حاجی جی پوچھیں گے کیا ہو گیا؟ کیا کچھ ہو گیا ہے؟ کیا بتائیے تو کیا ہو گیا؟ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، میں گھر میں گیا سلام کیا، بکری عربی بول رہی ہے۔ کہتے ہیں حاجی جی یہ بتائیے ذرا بکری عربی بولتی ہے؟ کہتے نہیں بولتی۔ کیا فارسی بولتی ہے؟ کہتے نہیں بولتی۔ کہتے انگریز بولتی ہے؟ کہتے نہیں بولتی۔ کہاں پہ بکری نے مجھے سلام کیا؟ وہ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اب مجھے ذرا یہ بتاؤ جاندار کی چیز جب عربی اور فارسی نہیں بول سکتی تو پتھر کیسے بولے؟ پتھر کیسے بولے؟ کیونکہ اللہ نے فرما دیا محبوب کا ذکر کرنے کے لیے ہم کافی ہیں، ہمیں دنیا داروں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے پتھروں کو پہلے سے بتا دیا کہ اے پتھروں، اے چرندوں، اے پرندوں، اے شمس و قمر تارے، میرا محبوب دنیا میں جلوہ گر ہو گیا ہے، اب اس کا ذکر کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، وہ بے جان ہو کر نبی کا ذکر کر رہا ہے، اللہ نے تمہیں جان عطا فرمائی ہے تو تم نبی کا ذکر نہیں کر رہے؟ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ تم سنیوں کی طرح بنو، سنیوں بریانی کھانے کو ترنت آ جاتے ہو کہ علی کی میلاد کھانے کے لیے، بریانی کھانے کے لیے، شب برات کا حلوہ کھانے کے لیے، یہاں حلوہ لے آؤ، میلاد نبی کا بریانی کھانے کے لیے آ جائیں گے، کھیر کھانے کے لیے آ جائیں گے، لیکن جب بات نعرے تکبیر اور رسالت کی آئے گی تو بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے، پتہ نہیں کون سی خوشی لگتی ہے۔ اللہ ان کو اپنے سبھی بتا عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت آمنہ فرماتی ہیں اب وہ دن آ گیا کہ جس دن میرے بیٹی کی ولادت ہو رہی تھی، میں دیکھتی ہوں کہ میرے گھر میں کوئی لوگ موجود نہ تھے، عبداللہ کی یاد مجھے بڑی ستا رہی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت آمنہ کہتی ہے کہ مجھے میری آنکھوں سے آنسو کا پہلا قطرہ ٹپکا ہی تھا تو حضرت اب کہتے ہیں کہ حضرت عبدالمطلب کی شہر کی دیوار پھٹتی ہے، مشقت دیوار پھٹی، فدخل ثلاث نسوة، تین عورتیں گھر کے اندر داخل ہوئی، وہ عورتوں کا قد کوئی معمولی قطرہ تھا، کھجوروں کی طرف یہ مانند ان عورتوں کا قد تھا، تین عورتیں داخل ہوتی ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہے جب وہ تین عورتیں داخل ہوئی میں حیرت میں پڑ گئی کہ اتنی بڑی بڑی عورتیں، آج کے زمانے میں اتنی بڑی عورتیں نہیں ہوتی، یہ کہاں سے آئی ہیں؟ حضرت آمنہ کہتی ہے میں نے ان سے پوچھا کہ اے عورتوں تم کہاں سے آئی ہو، تمہیں کس نے بھیجا ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ تو حضرت آمنہ سے ان پہلی عورتوں میں سے ایک، ان تین عورتوں میں سے ایک عورت کہتی ہے کہ مجھے آدم کی بیوی حوا کہا جاتا ہے، دوسری کہتی ہے مجھے اسماعیل کی امی حاجرہ کہا جاتا ہے، تیسری کہتی ہے مجھے عیسیٰ کی ماں مریم کہا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے نبی پیدا ہو رہے ہیں تو اللہ رب العزت جنتی عورتوں کو بھیج رہا ہے اور تنہا نہیں بھیج رہا ہے، قرآن جنت کو بھی بھیج رہا ہے۔ اور جنت اللہ نے حضرت عبدالمطلب کے گھر میں بھیج دیا ہے۔ حضرت عبدالمطلب کے گلی میں جگہ نہیں ہے، خیر نہیں تھی، جو نبی دیکھنے والے تھے انہوں نے مولوی
میں کتابوں میں لکھا ہے جب میری حضور کی ولادت ہو رہی تھی اس وقت حضرت عبد المطلب کے گھر میں تمام حوران جنت کا نزول ہو گیا تھا. تمام حوران جنت چھوڑ کر عبد المطلب کی صحن میں آ گئی تھی. ان کو اللہ نے کہا جاؤ بولو میرا محبوب جگہ پر ہونے والا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب مجھے بیچاری ہونے لگی تو کیا کہتی ہوں کہ میرے سرحانے ایک بہت ہی خوبصورت خاتون کھڑی ہے, ہاتھ میں پیالہ ہے, اس پیالے میں دودھ سے زیادہ سفید پانی ہے, مشک سے زیادہ خوشبودار ہے, شہد سے زیادہ میٹھا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ حضرت آمنہ کہتی ہے جیسے ہی میں نے اس پانی کو پیا ہے فخرج منی نور, تو میرے جسم سے ایک نور نکلا ہے اور میرے بیٹے کی ولادت ہو جاتی ہے. حضرت آمنہ کہتی ہے جب میرا بیٹا پیدا ہوا, ہر ماں کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا پیدا ہو تو دیکھیں ذرا کیسا پیدا ہوا ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب میں نے دیکھا میرا بیٹا کیسا پیدا ہوا ہے تو فرماتی ہے جب میں نے اپنے بیٹے کا دیدار کیا ہے, جب میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا ہے تو کیا لگتا ہے نام پٹا ہوا ہے, چہرے پہ نور محمد, چہرے پہ اللہ کا نور جما کر ہے, سرما لگا ہوا ہے, نام پٹی ہوئی ہے, ختنہ شدہ پیدا ہوئے ہیں, جس میں سے کستوری کی مانی کو خوشبو آ رہی ہے اور دونوں سالوں کے درمیان مہر نبوت لگا ہوا ہے اور جیسے ہی دنیا میں جمع کر ہوئے ہیں سنتے حضرت آمنہ فرماتی ہے سجدہ کرنے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ نے اپنے نبی کو جنت میں غسل دے کر بھیجا ہے, خوشبو لگا کر بھیجا ہے, کستوری لگا کر بھیجا ہے, سجدہ کر کے بھیجا ہے, کستوری لگا کر بھیجا ہے, بالوں میں لگا کر بھیجا ہے, آنکھوں میں سرما لگا کر بھیجا ہے. حضرت آمنہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا آیا ہے اور تمام پورا سجدے میں چلا گیا ہے. تو میں نے کہا ذرا سن تو لوں, بچہ بول تو پاتا نہیں ہے, کیا کر رہا ہے سجدے میں جا کر. حضرت آمنہ فرماتی ہے جیسے ہی میں نے کان لگایا ہے تو ربی حبلی امتی, ربی حبلی امتی, ربی حبلی امتی کی صدا آ رہی ہے. میرے ابا دنیا میں آ رہے ہیں تو ربی حبلی امتی کی صدا بلند کر رہے ہیں, معراج ہو جا رہے ہیں تو ربی حبلی امتی کی صدا بلند کر رہے ہیں. حق تو یہ ہے جب میرے ابا دنیا سے جا رہے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں جب ہم نے نبی کو اپنے مبارک میں اتارا ہے تو نبی کے ہوٹ مبارک گھمش کر رہے ہیں. دیکھا ذرا سن رہے نبی کے ہوٹ مبارک کیا کہہ رہے ہیں. جب حضرت علی فرماتے ہیں میں نے جیسے ہی نبی کے ہوٹے ہوٹ پہ ہاتھ لگایا ہے اس ہوٹ سے یہی آواز آ رہی تھی یا ربی حبلی امتی, یا ربی حبلی امتی, یا ربی حبلی امتی. ارے آقا کے امتی ہو, آقا کے اوپر قربان جاؤ. میرے آقا دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو امت تو نہیں ہو رہے ہیں. آج تم ذرا سے اپنے چچا بچہ کی شادی میں جاتے ہو تو نمازوں کو ترک کر دیتے ہو. جو نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تم نماز کو ترک کر دیتے ہو. تمہیں شرم آنی چاہیے. میرے نبی کے صحابہ سے سلیقہ سیکھو. عزیزان ملت اسلامیہ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں خانہ کعبہ کی دیوار میرے گھر کی طرف جھکی جا رہی ہے اور اس قدر جھکی جا رہی ہے کہ اگر اس کو روکا نہ جائے تو لگتا ہے کہ پوری دیوار گر جائے گی. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں اے کعبے خانہ کعبہ تمام دنیا تیرے آگے سجدہ کرتی ہے, تو کس کے آگے سجدہ کر رہا ہے. یہ تو آدم کا بھی کعبہ ہے, تو ابراہیم کا بھی کعبہ ہے, تو اسماعیل کا بھی کعبہ ہے, تو یوسف کا بھی کعبہ ہے, تو عیسیٰ کا بھی کعبہ ہے. تو کیوں کسی کے آگے جھک رہا ہے. تو کس کا کعبہ, تو دنیا والوں کا کعبہ ہے, تیرا کعبہ کون ہے. تو کعبہ یہی کہہ رہا تھا کہ اے عبد المطلب تمہارے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ تو کعبے کا بھی کعبہ ہے. اور میری ماں نے بتا دیا آج ہی شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ سکے نہ دیکھا.